أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. صلى الله عليه وسلم. علی کے غلاموں، آپ کی آواز ذرا اونچی ہونی چاہیے سلوات کے موقع پر. اونچی آواز سے سلوات مجھے نہ بولنا. عزیزوں، عزاداران سید الشہداء، ہمارا موضوع تھا ولایت علی. ولایت علی کو سمجھنے کے لیے قلب کا، دل کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر دل پاک ہے تو پھر علی کے حوالے سے ہر بات سمجھ آ سکتی ہے. اگر دل پاک نہیں ہے تو پھر سمجھانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے سمجھ آ بھی جائے لیکن انسان اس کے باوجود انکار کر دے. اس لیے سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب کبھی آپ مجلس کے لیے نکلتے ہیں، گھر سے آتے ہوئے دو چیزوں کا خیال رکھیں. ایک یہ کہ جب گھر سے نکلیں طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، وضو کے ساتھ، پاکیزہ کپڑے پہن کر اس ارادے اور نیت کے ساتھ اس مجلس میں، عزاداری میں اور ماتمداری میں آئیں کہ آپ نے اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اور مولا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جسمانی طور پر پاک ہونا ضروری ہے. یقینی طور پر اس کے اثرات آپ کی روح پر بھی ہوں گے، اور جب تک آپ اس محفل و مجلس میں تشریف فرما ہوں گے اس وقت تک آپ کی نشست، آپ کی ہر سانس، آپ کا ایک ایک پل اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں، خود حسین ابن علی کی بارگاہ میں ثواب اور عبادت قرار پائے گا. یہ یاد رکھیں کہ حسین ابن علی کسی کا قرض نہیں رکھتے. اگر آپ حسین ابن علی کی مجلس میں آنے کے لیے اہتمام کریں گے تو یقیناً وہ جواب بھی آپ کو بڑے اہتمام سے دیں گے، چاہے آپ کو پتہ چلے یا نہ چلے. اب بھی جتنے آپ کے ارد گرد آپ کے دشمن ہیں، ان کی دشمنیوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ فلان ابن فلان ہیں، یا فلان قوم سے آپ کا تعلق ہے، یا فلان علاقے سے تعلق ہے. آپ سے دشمنی کی وجہ آپ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کا عقیدہ اور آپ کا علی کی ولایت کے اندر داخل ہونا ہے. لہذا جب لہذا جو
دنیا والوں کی نگاہ میں جرم ہے، وہی ہماری نگاہ میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس عبادت کے لیے پاکیزہ ہو کر آنا چاہیے، جسمانی طور پر پاکیزہ ہو، وضو کر کے کپڑے صاف ستھرے پہن کر، اور اس ارادے کے ساتھ کہ آپ نے اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضری دے لی ہے، چونکہ یہ عبادت ہے۔ دوسری بات جس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس بھی مجلس میں جائیں، صرف اس مجلس کی بات نہیں ہوگی، جس بھی مجلس میں جائیں خطیب کو دیکھ کر نہ جائیں، یہ دیکھ کر جائیں کہ وہاں پر آپ کو حسین شناسی کے حوالے سے، علی شناسی کے حوالے سے علی کے پیغام کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، یا پھر دکان چمکائی جاتی ہے۔ اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھیں، اس لیے کہ جہاں پر دکانداری ہوگی وہاں پر نہ علی ہے نہ حسین ہے۔ جہاں اخلاص آئے، جہاں پاکیزگی آئے، جہاں انسان مٹ کر حسین کا نام بلند کرنا چاہتا ہے، وہیں پر حسین اس انسان کے دل کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں، اور اس امام بارگاہ کو بھی اپنے گھر کے طور پر قبول کر لیتے ہیں، اور اس بانی مجلس کو بھی اپنے میزبان اور مہمان کے طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ شرط پاکیزگی ہے، شرط نیت کا اخلاص ہے، نہ پیسہ ہے، نہ تعداد ہے، نہ کوئی اور چیز۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اس لیے کہ ولایت علی ابن ابی طالب انسان کی اس زندگی کے سفر میں وہ قطب النما ہے جو انسان کا ہاتھ تھامتی ہے اور اس کو ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا کر منزل مقصود تک پہنچانے کی ضمانت دیتی ہے۔ اس عالم میں، اس کائنات میں پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک کوئی ایسی ضمانت نہیں ہے ولایت علی کے علاوہ جو آپ کو گارنٹی دے کہ آپ نجات یافتہ ہیں۔ نجات کی ضمانت کا نام ولایت علی ہے، نجات کی ضمانت کا نام۔ میں نے شاید ابتدائی مجالس میں عرض کیا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں ولایت علی نجات کا ذریعہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا عبادات نجات نہیں دلاتی؟ علی نے نماز پڑھی، ہم نماز پڑھ لیں، علی نے روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھیں، علی نے خمس دیا، ہم بھی خمس دیں، علی نے حج کیا، ہم بھی حج کریں، یہ تو ساری عبادات ہیں۔ جی ہاں، عبادات ہیں، لیکن ولایت کا کردار اور ہے اور عبادت کا کردار اور ہے۔ آپ کی توجہ چاہیے، ذرا بیداری کے ساتھ سنیے گا۔ ولایت کا کردار زندگی میں اور ہے، عبادت کا کردار زندگی میں اور ہے۔ عبادت کے بغیر ولایت قبول نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عبادت کے بغیر ولایت قبول نہیں ہے، لیکن اگر ولایت اپنے حقیقی معنوں میں انسان کے اندر راسخ ہو جائے، زندہ ہو جائے، تو عبادات میں اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو، اس کوتاہی کا ازالہ خود علی کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، اس پر پھر کبھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، عبادت کا زندگی میں اپنا کردار ہے اور ولایت کا زندگی میں اپنا کردار ہے۔ عبادت کا کردار کیا ہے؟ عبادات میں آپ کن چیزوں کو عبادت کہتے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس، باقی جتنی بھی عبادات ہیں جن کو ہم فروع دین کہتے ہیں۔ ان عبادتوں کا انسان کی زندگی میں اثر کیا ہے اور اس کے مقابلے میں ولایت کا اثر کیا ہے، اس کو سمجھیں کہ ولایت کا اثر کیا ہے اور عبادت کا اثر کیا ہے۔
اگر ولایت کے اثر کو ہم سمجھ سکیں تو خود بخود ان عبادات کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے جو اس ولایت کے زیر سایہ ہمیں کمال تک پہنچانے کا سبب بنتی ہیں۔ عبادات اور ولایت میں تضاد نہیں آئے، دشمنی نہیں آئے۔ اس کے بعض لوگ بڑا عجیب و غریب قسم کا ایسا ماحول بنا دیتے ہیں، نمازیوں کو الگ کر دیتے ہیں، عزاداروں کو الگ کر دیتے ہیں، اور پھر ایسی بے ڈھنگی باتیں کہ نماز کی قضا ہے، عزاداری کی قضا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، سراسر غلط باتیں ہیں۔ نہ نماز کی قضا ہے، نہ ولایت کی قضا ہے۔ ولایت کے بغیر نماز نہیں ہے۔ یہ وہ ایسی بنیاد ہے، ولایت گویا عدد ہے۔ تھوڑی دیر آپ توجہ دیں، ولایت عدد ہے، عدد ایک عدد ہے، دو عدد ہے، تین عدد ہے، چار عدد ہے، پانچ عدد ہے، لیکن اس کے مقابلے میں زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ زیرو کی ویلیو کب ہوتی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ زیرو کی ویلیو ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے، اکیلے میں نہیں۔ آپ کی توجہ چاہیے، تھوڑا سا غور کر لیں۔ زیرو اپنی ذات میں ویلیو نہیں رکھتا جب تک اس زیرو کے ساتھ عدد نہ ہو۔ عدد کا نام علی ہے اور زیرو کا نام عبادت ہے، لہذا اس علی کی ولایت کے ساتھ زیرو جتنے بڑھتے چلے جائیں انسان کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ لہذا عبادت کے بغیر نہیں، عبادت کے ساتھ، لیکن وہ عبادت جس میں علی شامل ہو، علی کی ولایت شامل ہو۔ علی کی ولایت عدد ہے اور عبادات زیرو، ان کی بذات ہی قیمت نہیں ہے، اثر ہے لیکن بذات ہی بغیر عدد کے قیمت نہیں ہے۔ اس کو بھی میں سمجھاؤں گا۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے سامنے فریج میں کھانا بھی ہوتا ہے اور ٹھنڈا مشروب بھی ہوتا ہے۔ ملتان کی گرمی پہنچ گئی 50 ڈگری تک، آپ کو زبردست قسم کی پیاس لگی، آپ باہر سے گھر میں اندر داخل ہوئے، پہنچ گئے فریج کے دروازے پر، آپ نے فریج کھولا، سامنے شربت بھی ہے، جوس بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے۔ کون سی چیز آپ کو روکتی ہے کہ آپ یہ پانی نہ پئیں؟ یہ احساس کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اور میں اس وقت عبادت کی حالت میں ہوں اور یہ عبادت مجھ پر فرض ہے، یہی احساس ہے نا۔ یہ احساس گویا آپ کو اس پیاس کے مقابلے میں مضبوط کر دیا ہے۔ یہ احساس آپ کو اس بھوک کے مقابلے میں ایک مضبوط انسان کی صورت میں پیش کر دیتی ہے۔ یہ اس عبادت کا اثر ہے۔ عبادات کیا کرتی ہیں؟ انسان کو مضبوط بناتی ہیں، انسان کی روح کو طاقتور بناتی ہیں، انسان کی روح کے اندر استحکام پیدا کرتی ہیں۔ عبادات کا یہ رول ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ایکسرسائز کر رہا ہو۔ آپ میں سے جن کو ایکسرسائز کا شوق ہے وہ پہلے دن ایکسرسائز کرے گا، 10 پش اپ کرے گا، پش اپ 10 نکالے گا، اگلے دن 15، اگلے دن 20، اگلے دن 30، اگلے دن 40، ہو سکتا ہے 100 تک پہنچے۔ آپ کا جسم بڑا مضبوط ہوگا۔ ایک دن آپ نے 100 کلو اٹھایا، اگلے دن ہو سکتا ہے اسی محنت کی وجہ سے، ورزش کی وجہ سے، ایکسرسائز کی وجہ سے آپ نے 110 کلو اٹھا لیا، اگلے دن 120 کلو اٹھا لیا، آپ طاقتور بنے۔ آپ نے محنت کی، اپنے مسلز بنا لیے، آپ طاقتور بنے۔ کیا طاقتور بننے کا اور اپنے جسم کو مضبوط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے بھی بنے؟ نہیں آئے۔ کیوں؟ اچھائی کا تعلق اس طاقت سے نہیں آئے۔ عبادات کا کوئی تعلق انسان کو اچھا بنانے سے نہیں آئے جب تک ان عبادات میں ولی سامنے کھڑا نہ ہو۔ ولی کے سائے میں جب عبادت ہوتی ہے
تو انسان اس کے نتیجے میں درست سمت میں قدم رکھتا ہے. اس لیے میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ ولی قطب نما ہے، رستے کی نشاندہی کرتا ہے، منزل کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس منزل پر انسان کو اپنے پیچھے چلاتا ہے اور درست رستے پر گامزن رکھتے ہوئے اس منزل تک پہنچاتا ہے. اب اگر وہ شخص ان عبادات کے ذریعے سے اپنے آپ کو طاقتور بناتا ہے تو منزل تک تیزی سے پہنچتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر توانائی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر طاقت ہے. لیکن صرف عبادات انسان کو اندر سے طاقتور تو بنا سکتی ہیں، لیکن منزل مقصود تک پہنچانے کا وہ ذریعہ نہیں بنتی. اگر ذریعہ بنتی تو شیطان کو ابلیس نہیں ہونا چاہیے تھا. ابلیس امیر المؤمنین کا کلام ہے نہج البلاغہ میں، 6000 سال اس نے عبادت کیا. کتنی؟ 6000 سال. کہاں پر جا کر پھسلا ہے؟ وہاں جہاں پر ولی کی اطاعت کی ضرورت تھی. عبادت میں نہیں پھسلا، عبادت میں اس کے نمبر پورے تھے، لیکن جب رب نے یعنی ولی مطلق نے، وہ ولی جس کی ولایت امیر المؤمنین جس کے حامل ہیں، وہ ولی اللہ، وہ ولی جس نے اپنی ولایت علی کو عطا کی ہے، اپنی ولایت کا مظہر علی کو بنایا ہے، اس ولی کے سامنے جب اس نے عبادات کی تو وہ عابد رہا، لیکن جب ان عبادات کے ساتھ ساتھ اطاعت کی ضرورت پڑی اور اس اطاعت میں اس نے ولی کی عبادت تو کی، اطاعت نہیں کی، تو 6000 سال کی عبادت بھی اس کو بچا نہیں سکی. وہ راندے درگاہ بھی ہوا اور اللہ کی نگاہوں میں گر بھی گیا. تو اس لیے وہ عبادت جس میں ولایت شامل نہ ہو انسان کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی. اس لیے عبادات میں، عبادت کے نتیجے میں انسان مضبوط ضرور ہوتا ہے، قوی ضرور ہوتا ہے، اسی طرح جس طرح سے ایکسرسائز کے ذریعے سے ہوتا ہے. لیکن ایکسرسائز کے ذریعے سے یا عبادات کے ذریعے سے روح قوی ہو یا جسم قوی ہو، اس جسم اور روح کو درست رستے اور درست سمت پر چلانے کی جو ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری عبادت کی نہیں ہے، ولایت کی ہے. اس لیے ولایت کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے. آپ ذرا غور کر لیں، گزشتہ اسی عرصے میں یہاں پر عموماً جوان بیٹھے ہوئے ہیں، گزشتہ انہی 20-25 سالوں میں آپ نے طالبان کا نام سنا، آپ نے داعشیوں کا نام سنا، آپ نے التحریر کا نام سنا، آپ نے مختلف قسم کے تکفیری جماعتوں اور دہشت گردوں کا نام سنا. پاکستان میں ان کے کرتوت بھی دیکھے، سیریا میں ان کے کرتوت دیکھے، عراق میں ان کے کرتوت دیکھے. کون کون سا ظلم ایسا ہے جو انہوں نے نہ کیا ہو؟ کیا وہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. روزہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے. قرآن پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. حافظ قرآن تھے یا نہیں تھے؟ تھے. تو عبادات تو تھیں. کون سی چیز ہے جس نے ان کو مضبوط تو کیا لیکن راہ راست پر قائم نہ رکھ سکی؟ وہ ان کی وہی عبادات ہیں. عبادت تھی لیکن منزل مقصود کا تعین جو نظریہ کرتا ہے اس نظریے کا نام ہے ولایت. اگر ولایت نہ ہو تو آدمی داعشی بنتا ہے، طالبانی بنتا ہے، دہشت گرد بنتا ہے، کچھ اور بنتا ہے، لیکن مولائی نہیں بنتا. اس لیے یاد رکھیں کہ عبادات کا رول اور ہے اور ولایت کا رول اور ہے. بنابراً آپ جب عملی میدان میں دیکھتے ہیں تو کربلا کے میدان میں بھی 2 طبقات نظر آتے ہیں. کبھی بھی عبادات کو کم نہ سمجھیں. عبادات کی سبکی نہیں ہونی چاہیے، عبادات کی نعوذ باللہ توہین
نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ فرائض میں سے ہیں۔ جب ہم کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں دو گروہ نظر آتے ہیں، ایک طرف علی والے اور دوسری طرف علی کے دشمن کیمپ کے لوگ۔ نماز دونوں جگہ ہے، روزہ دونوں جگہ ہے، قرآن کی تلاوت دونوں جگہ ہے۔ کون سی چیز ہے جس نے ان دو گروہوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر کے ایک کو حق کا ٹائٹل دیا ہے اور دوسرے کو باطل کا ٹائٹل دیا ہے؟ نماز نہیں ہے، دونوں جگہ پڑھ رہے ہیں۔ روزہ نہیں ہے، دونوں جگہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ تلاوت قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ آپ اگر ابتدا ہی سے جہاں پر غر نے لشکر حسین کا رستہ روکا، وہاں سے لے کر کربلا کے میدان پہنچنے تک اگر واقعات پڑھیں اور دیکھیں تو تاریخ کہتی ہے کہ حر ابن یزید ریاحی لشکر عمر ابن سعد کے 1000 جوانوں کا سربراہ کمانڈر، وہ آتا ہے نماز حسین کے ساتھ پڑھتا ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، وہ لوگ بھی تلاوت قرآن کرتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ تلاوت قرآن بری چیز ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، تلاوت قرآن روح کی غذا ہے، نماز مؤمن کی معراج ہے۔ روح کی یہ غذا جس کو ہم تلاوت قرآن کہتے ہیں، مؤمن کی وہ معراج جس کو ہم نماز کہتے ہیں، تب معراج مومن ہے۔ روح کی غذا تب غذائے روح مومن ہے جب اس عبادت میں، چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ تلاوت قرآن، ولی سامنے پرچمدار ہو اور آپ اس ولی کے لشکر میں شامل ہوں۔ ولی کے لشکر سے نکل جائیں تو پھر آپ کی نمازیں بھی آپ کے منہ پر ماری جائیں گی، آپ کے روزے بھی، آپ کی تلاوت قرآن بھی۔ اس لیے روایت ہے نبی کریم کی، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے تلاوت کرنے والے ہیں، کتنے ایسے قاریان قرآن ہیں جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن جب وہ تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں آئے دن مدرسوں کے حوالے سے، بعض مولویوں کے حوالے سے، بعض بدکاروں کے حوالے سے آئے دن مختلف قسم کی خبریں ٹی وی پہ، اخبارات میں، سوشل میڈیا میں پڑھتے، سنتے اور ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ آئے دن یہ خبریں آتی ہیں، حافظ قرآن ہے، لمبی داڑھی ہے، مدرسے کا محتمم ہے یا استاد ہے، لوگوں کو نماز بھی پڑھاتا ہے، لیکن ویڈیو لیک ہوئی، خبر لیک ہو گئی، سکینڈل سامنے آ گیا، ہوا کیا؟ لوط کی قوم کا سپاہی بھی ہے، بد کردار اور بدترین، شنیع ترین اور اللہ کی نگاہ میں بدترین عمل کا ارتکاب بھی کر رہا ہے، تو اس کی تلاوت قرآن کہاں چلی گئی؟ اس کا روزہ کہاں چلا گیا؟ اس کی مسجد کی امامت کہاں چلی گئی؟ اس کے مدرسے کی وہ تعلیم کہاں چلی گئی؟ وہاں گئی جہاں پر ولایت نہیں ہے۔ ولایت ہوتی تو یہ چیزیں نہ ہوتی۔ ولایت کیا کرتی ہے؟ انسان کا ہاتھ تھامتی ہے اور اس کو اس جادے حق پر قائم بھی رکھتی ہے، اور اس قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ اس عبادت کی معنویت کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ آپ نے شاید وہ واقعات پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں، امیر المؤمنین کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے، ولایت علی کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے، آپ ان کی تاریخ پڑھیے، آپ کو حیرت ہوگی۔ وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اس کا مطلب تہجد کی نماز کی مخالفت نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس لیے کہ تہجد کی نماز مؤمن کی معراج ہے، لیکن معراج وہ ہے جہاں پر اس نماز کی بات، اس نماز کی رسی علی کے ہاتھ میں ہو۔ تب جب انسان علی کی راہ میں رات کو اٹھے،
علی کی راہ میں تلوار اٹھائے، علی کی راہ میں روزہ رکھے، علی کی راہ میں حج کرے۔ علی کی راہ میں کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح علی نے چاہا، جس طرح علی نے کیا، جس طرح علی نے رستہ دکھایا۔ امیر المؤمنین کے مقابلے میں 3 لشکر، 3 کس کے مقابلے میں؟ ولی خدا کے مقابلے میں۔ ایک لشکر شام والوں کا، ایک لشکر جمل والوں کا، اونٹنی والوں کا، اور ایک لشکر ان لوگوں کا جن کو آج کی دنیا میں بھی سارے مسلمان مل کر کہتے ہیں یہ خارجی تھے، خوارج تھے۔ خوارج کون تھے؟ خوارج وہ تھے جن کی پیشانیوں پر کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پیشانی کی کھال موٹی ہو گئی تھی، کثرت سجود، جو اپنے گھٹنوں کو زیادہ سجدوں میں استعمال کرنے کی وجہ سے ان کے گھٹنوں کی کھال موٹی ہو جاتی تھی۔ وہ تلوار سے اس کھال کو کاٹ کر پھینکتے تھے، پھر سجدے کرتے تھے، پھر نمازیں پڑھتے تھے۔ اگر ان کی ظاہری نمازوں کو دیکھو تو حال یہ تھا۔ امیر المؤمنین کمیل ابن زیاد نخعی ساتھ میں تھے، کہیں پر جا رہے تھے۔ کمیل کو جانتے ہیں نا کہ کون ہے؟ کمیل کون ہے؟ امیر المؤمنین کا ساتھی، وہ ساتھی جس کی دعا معروف ہے تشیع میں، جو شب جمعہ پڑھی جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دعائے کمیل۔ امیر المؤمنین کے بڑے ہی پیارے ساتھی، بڑے ہی مقرب ساتھی امیر المؤمنین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ رستے میں ایک جگہ ایک بندے کو دیکھا، کسی درخت کے نیچے سائے میں بیٹھا، قرآن پڑھ رہا ہے اور بڑی ہی حزین آواز میں پڑھ رہا ہے، بہت حزین، دل میں اترنے والی آواز ہے۔ بعضوں کا ہم جب ٹی وی پہ یا یوٹیوب پہ کوئی ایسے قاری کی آواز سنتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، یار بڑی اچھی پڑھ رہا ہے، لیکن وہ خود اندر سے کتنا کثیف ہے ہمیں نہیں معلوم۔ قرآن کا اچھے سر میں، اچھی آواز میں، اچھی قراءت میں پڑھنا کافی نہیں ہے جب تک دل میں علی نہ ہو۔ وہ شخص قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے بڑی ہی حزین آواز میں، کمیل کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ تلاوت کی آواز سنی، میں نے دل میں اش کیا اور دل میں سوچا کہ کتنی حزین آواز ہے، کتنی پیاری آواز ہے، خدا اس کو اجر دے، یہ سیدھا جنت جائے گا۔ میں یہ سوچتا رہا اس شخص کے بارے میں۔ امیر المومنین آگے بڑھے، میری طرف دیکھا اور فرمایا کمیل اس کی ظاہری قرآن کی تلاوت پر نہ جاؤ۔ کہنے لگے میں سوچتا رہا، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ امیر المومنین نے میرے دل کی اس کیفیت کو اور میرے ان خیالات کو جو میرے ذہن میں آئے قرآن کریم کی تلاوت سن کر، اس کو کیسے پڑھ لیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کمیل اس کی ظاہری تلاوت پہ نہ جاؤ، یہ اب بھی جہنم میں ہے، اب بھی جہنم میں۔ میں خاموش ہوں، وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا جب خوارج کے ساتھ، نہروان کے خوارج کے ساتھ جنگ ہوئی۔ خوارج 8,000 کی تعداد میں مارے گئے امیر المومنین کے ہاتھوں۔ 4,000 خوارج مارے گئے امیر المومنین کے ہاتھوں۔ امیر المومنین ان لاشوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہوں۔ کمیل کہتے ہیں ایک جگہ پہنچ کر علی رکے اور کمیل سے فرمایا کمیل یاد ہے وہ رات جب تم کہہ رہے تھے کہ یہ حزین قرآن کی صوت اور آواز میں تلاوت کرنے والا کتنا پیارا انسان ہے، یہ ہے اس کی لاش جو آج علی کے ہاتھوں قتل ہو کر جہنم سدھار چکا ہے، یہ ہے اس کی اصلیت۔ جب قرآن کی تلاوت کا رخ علی کی طرف نہ ہو جو کہ اللہ کا ولی ہے عالم امکان میں، یہ قرآن انسان کو نجات نہیں دلا سکتا۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ یہ عبادات، میں اس میں تھوڑا سا مزید اضافہ کر لوں، ہم سب اپنے آپ کو عزادار سمجھتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ جو بھی ہو
حسین سے عشق کرتا ہے وہ عزادار ہے، جس کی آنکھ سے حسین کے عشق اور حسین کی مودت میں آنسو گرتے ہیں وہ اہل ولا اور حسین کا عزادار ہے۔ جو بھی حسین کو اپنا مولا اپنا امام سمجھتا ہے وہ حسین کا عزادار بھی ہے، ماتمی بھی ہے، نمازی بھی ہے اور اہل ولا بھی ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو اہل ولا سمجھتے ہیں اور حسین ابن علی کا عزادار سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہی عزاداری ہمیں حسین سے جوڑنے کی بجائے اپنی خواہشات کا اسیر بنا دے تو یہ بیماری ہمیں حسین ابن علی سے دور کر دے گی۔ ان عزاداریوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم حسین سے جڑ جائیں۔ جب ہم حسین سے جڑیں گے تو حسین سے محبت کرنے والے سے ہم محبت کریں گے اور حسین سے عداوت کرنے والے سے ہم عداوت کریں گے، اس لیے کہ یہ محبت ہمیں جوڑتی ہے۔ حسین کی محبت ہمیں ایک دوسرے کے قریب تر کر دیتی ہے، حسین کی محبت ہمیں ایک دوسرے سے دور ہونے سے بچاتی ہے، حسین کی محبت ہمارے دلوں میں موجود کینے کو ختم کرتی ہے، حسین کی محبت ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے جو نفرت کے جذبات، عداوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ان جذبات کو کمزور کر کے حسین کی معنویت اور روحانیت کے نتیجے میں ہمارے دلوں کو کینہ سے پاک اور نورانی کرنے کا سبب بنتی ہے۔ یہ جو آپ آنسو بہاتے ہیں ان آنسو کے نتیجے میں دل کا کینہ بہہ نکلتا ہے، دل پاک ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص حسین کا عزادار ہو لیکن کسی حسین کے ساتھی حسین کے موالی کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھے، ممکن نہیں ہے۔ کینہ شیطانی علامت ہے اور حسین کی محبت الہی نورانیت ہے، اس لیے یہ نور اور وہ ابلیسیت جمع نہیں ہو سکتے۔ لہذا جو حسینی ہوگا وہ دوسرے کے لیے جس کے دل میں حسین کی محبت ہے اس کے لیے ہمیشہ جذبات وہی رکھے گا جو حسین ابن علی کے لیے رکھنے چاہیے۔ کبھی بھی حسین کی محبت حسد نہیں ہونے دیتی۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی کس کے پاس؟ یزیدی نظام کے سامنے۔ یزیدی نظام۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے نظام سے ہٹ کر کوئی نظام دیکھیں تو وہ غیر علوی نظام ہے۔ حسین کا نظام علوی نظام ہے۔ حسین کے علاوہ جتنے بھی نظامات ہیں پوری دنیا کے اندر غیر الہی نظامات ہیں، ان نظامات کا جو نام اللہ نے رکھا ہے وہ ہے طاغوت۔ اللہ ان کو طاغوت کا نظام کہتا ہے۔ وہ نظام اپنی شکلیں بدلتا ہے، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں، لیکن ہم اگر اس نظام کے مقابلے میں علوی نظام کو اہمیت نہیں دیتے تو اس طاغوتی نظام کے سائے میں ہماری سانسیں بھی حرام ہیں، اس لیے یہ علی کا نظام نہیں ہے، ہم علی کے نظام کو مانتے ہیں۔ سقیفہ سے لے کر آج تک جو ہمارا اختلاف ہے وہ اسی نظام کا اختلاف ہے۔ توجہ ہے آپ کی میں کیا عرض کروں؟ مجھے لگتا ہے تھوڑی تھوڑی آپ کو نیند آ رہی ہے، جن کو نیند نہیں آ رہی وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ تشیع کا اختلاف دوسروں کے ساتھ کیا ہے؟ نظام کا اختلاف ہے، نظام کا۔ ورنہ مجھے یہ بتائیں کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو میں جس معنی میں ولی سمجھتا ہوں نظام سے ہٹ کر، وہ ہے تکوینی ولایت۔ تکوینی ولایت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جس طرح سے ولی ہے اس اللہ کی ولایت میں اللہ نے اپنی ولایت کا حق علی کو خود دیا ہے
اور کہا ہے کہ اس کو ولی مانو. اس ولایت کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک حصہ تکوینی ولایت ہے، ایک حصہ تشریعی ولایت ہے. وہ جو تکوینی ولایت ہے وہ کیا ہے؟ علی اگر چاہیں تو سورج طلوع نہ کرے، یہ تکوینی ولایت ہے. اگر علی چاہیں تو کسی مردہ کو زندہ کر دیں، یہ تکوینی ولایت ہے. علی اگر چاہیں تو کسی مریض کو شفا دیں، یہ تکوینی ولایت ہے. علی اگر چاہیں تو چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں، یہ تکوینی ولایت ہے. علی چاہے تو کسی کے رزق میں اضافہ کریں، چاہے تو کسی کے رزق میں کمی کریں، یہ تکوینی ولایت ہے. یہ ولایت اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ولایت ہے. یعنی اللہ نے یہ ولایت، یہ اختیار، یہ منصب علی ابن ابی طالب کو عطا کی ہے. اس لیے علی اس معنی میں ہم سب کے ولی ہیں، صرف ہمارے ولی نہیں ہیں، ہر اس موجود کے ولی ہیں جس کو اللہ نے خلق کیا ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے. مجھے یہ بتا دیں ذرا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان میں اللہ کو ماننے والے کتنے ہیں؟ بہت کم. اللہ کو نہ ماننے والے کتنے ہیں؟ بہت زیادہ. تو کیا جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ ان کا رب ہے یا نہیں ہے خالق ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایک تکوینی نظام ہے. اس تکوینی نظام کے تحت کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ ان کی تخلیق بھی کرتا ہے، ان کی روزی بھی دیتا ہے، ان کو رزق پہنچاتا بھی ہے، ان کی زندگی کی ساری ضرورتیں ان کو مہیا بھی کرتا ہے. سامنے والے کا ماننا نہ ماننا ضروری نہیں ہے. جو اللہ اس طرح سے تمام مخلوقات کا رب ہے، اسی اللہ نے علی کو اپنا ولی بنا کر بتا دیا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے، میرا علی سب کا ولی ہے. اس لیے اس تکوینی ولایت کے نہ ماننے سے علی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اب کوئی مانے یا نہ مانے، اور عمومی طور پر سارے اہل دل مسلمان علی کو اس معنی میں ولی مانتے ہیں. اہل سنت بھی ولی مانتے ہیں اور ہم بھی ولی مانتے ہیں. یعنی تکوینیات میں اللہ کی وہ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو ملی ہے جو ان تکوینی عالم میں تصرف کا اختیار اور حق ہے جو علی کو حاصل ہے. یہ سب مانتے ہیں اللہ تکفیریوں کے، اللہ ان لوگوں کے جو ناصبی ہیں، اللہ ان لوگوں کے جو پہلے روز ہی سے علی کے دشمن تھے. ان کے علاوہ باقی سارے مسلمان علی کے اس حق اور اس ولایت کو مانتے ہیں. اب دوسری ولایت کون سی ہے؟ وہ ہے تشریعی ولایت. پہلی والی اس تکوینی ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں. اس ولایت کے تحت جو اختیار علی کو حاصل ہے وہ علی سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا. کوئی مائی کا لال ایسا ہے بھی نہیں جو علی سے چھیننے کا تصور بھی کر سکے. لیکن وہ جو تشریعی ولایت ہے وہ کیا ہے؟ وہ مشروط ہے آپ کے ماننے سے. آپ مانیں گے تو اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی، نہیں مانیں گے تو آپ اس کی برکتوں سے محروم رہیں گے. یہ جو تشریعی ولایت ہے اس میں اور تکوینی ولایت میں فرق یہی ہے. تکوینی ولایت میں آپ مانے نہ مانے ان کا فیض اسی طرح سے عام ہے جس طرح سے سورج کا فیض تمام مخلوقات پر عام ہے. سورج کی کرن پڑتی ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے. زمین اگر آباد ہو، زمین اگر پاکیزہ ہو تو سورج کی روشنی اس زمین کو آباد کرنے کا سبب ہے. باغ پر وہی روشنی پڑتی ہے، باغوں پر وہی بارش برستی ہے، چونکہ یہ بھی اللہ کی اسی رحمت کا حصہ ہے.
جب باغوں پر پڑتی ہے تو باغ کو اس روشنی سے، اس بارش کے قطرے سے جو زندگی ملتی ہے وہ ہریالی ہی ہریالی ہے۔ لیکن اگر یہی بارش، یہی سورج کی کرن کسی گندگی پر پڑے، اس کے تعفن میں، اس کی بدبو میں، اس کے سڑنے کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہے سب کے لیے، کوئی محروم نہیں رہتا، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جو ولایت تشریعی ہے، ولایت تشریعی وہ ولایت ہے جس کو آپ مانیں گے تو اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اس دنیا کی زندگی میں بھی نجات تک پہنچ جائیں گے، اور اگر نہیں مانیں گے تو یہاں پر تکوینی ولایت کے نتیجے میں جو بھی آپ کو ملے، لیکن وہ جو تشریعی ولایت کا فیض ہے اس سے آپ اس دنیا میں محروم رہیں گے، اور جب یہاں پر محروم رہیں گے تو عالم آخرت میں آپ سے زیادہ نقصان میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ وہ تشریعی ولایت ہے۔ یہ جو ہمارا دوسرے مکاتب فکر کے ساتھ اختلاف ہے، یہ اختلاف کہاں پر ہے؟ تشریعی ولایت میں۔ وہ تشریعی ولایت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ غدیر کے دن سے۔ اس تشریعی ولایت کا آغاز غدیر کے دن سے ہوتا ہے۔ تکوینی ولایت تو علی کے پاس روز ازل سے ہے۔ جس دن علی کا نور اللہ نے خلق فرمایا، اس علی کو صاحب کمال بنا کر خلق کیا ہے۔ جب علی اس عالم میں تشریف فرما ہوئے تو ولی خدا تھے، جب تک اس عالم میں موجود تھے ولی خدا تھے، اس عالم سے تشریف لے گئے ولی خدا ہیں۔ اس ولایت کو کوئی علی سے نہیں چھین سکتا۔ لیکن جس ولایت کی ہم بات کرتے ہیں وہ تشریعی ولایت ہے، اور وہ تشریعی ولایت وہی ہے جس کا آغاز تب ہوا جب نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ جو اللہ کو اپنا ولی سمجھتا ہے، جو اللہ کے بعد مجھے اپنا ولی سمجھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ علی کو بھی ولی سمجھے۔ علی کو ولی سمجھنا شرط ہے میری ولایت کی قبولیت کی، اور میری ولایت کی قبولیت شرط ہے اللہ کی ولی ولایت کی قبولیت کی۔ لہذا ممکن نہیں ہے کوئی شخص اللہ کی ولایت کو مانے، رسول کی ولایت کو مانے، لیکن علی کی ولایت کو نہ مانے اور جنت بھی جائے۔ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ چونکہ آج آپ کی مجلس ذرا لیٹ شروع ہوئی، مجھے دوسری جگہ 10 بجے جا کر پڑھنا ہوتا ہے، مشکل ہی ہے، اسی میں آج اتنی ہی گفتگو پر اکتفا کرتا ہوں، اس سے زیادہ آپ کی سماع خراشی نہیں کروں گا۔ عزیزان من، یہ یاد رکھیے، یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے نا، یہ ولایت کا سلسلہ کربلا میں آپ کو اس طرح سے جلوگر نظر آتا ہے کہ آج بھی کربلا زندہ ہے۔ آج بھی کربلا صرف 1400 سال پہلے کا واقعہ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھیں 1400 سال پہلے ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد واقعہ ختم ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس پر میں گفتگو کرنا چاہوں تو ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا اور یہ ٹائم نکل جائے گا۔ اگر اللہ توفیق دے، مجھے یاد رہے، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کربلا ایک زندہ حقیقت ہے، کربلا ایک زندہ حقیقت ہے۔ زندہ حقیقت کا مطلب یعنی فزیکلی زندہ واقعہ، یہ کربلا فزیکلی زندہ واقعہ ہے۔ دیکھنے کے لیے صرف آنکھوں پر موجود پردے کے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ پردہ ہٹ جائے تو انسان آج بھی اس واقعے کو ان ایام میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتا ہے۔ کربلا ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت۔ یہی وجہ ہے کہ محرم کی چاند کے نظر آتے ہی جن کے دل کربلا سے جڑے ہوتے ہیں عالم ملکوت میں، ان کے دلوں میں حزن کی کیفیت طاری ہوتی ہے،
اس کی وجہ یہی ہے، اگر کسی کا باپ مر جائے، ماں مر جائے، تو وہ کسی کے کہنے پر غمگین نہیں ہوتا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ غم اس کے اندر سے امڑتا ہے۔ کربلا اس حقیقت کا نام ہے کہ محرم کے چاند کے نظر آتے ہی وہ حقیقت تمام عالم پر اپنا سایہ ڈالتی ہے، سایہ فغن ہوتی ہے، اور نتیجتاً وہ قلوب متاثر ہوتے ہیں جو قلوب کربلا سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل غمگین ہوتے ہیں۔ کربلا کے سب سے عظیم اور بڑے شہسوار کا نام کیا ہے؟ سب سے عظیم، سب سے بڑے شہسوار کون ہے کربلا کے؟ حسین ابن علی نہیں ہے، سب سے عظیم اور سب سے نڈر، سب سے بڑا شہسوار حسین ابن علی کے ششماہ علی اصغر ہے، علی اصغر۔ میں پڑھ رہا تھا کہیں پر، ایک بزرگ بڑے ہی اہل معنی کہہ رہے تھے کہ میں مشہد گیا، امام رضا کی بارگاہ، سر جھکائے میں روتا رہا۔ میں نے عرض کیا مولا مجھے کچھ دیں، لیکن وہ دیں جو آپ نے کسی اور کو نہ دیا ہو، اور اس طرح سے دیں کہ میں اس کے ذریعے سے آپ پر ایمان رکھنے والوں کی خدمت کر سکوں، اور اس نیکی کو میں پھیلا سکوں، اس خیر کو پھیلا سکوں۔ کہنے لگے میں روتا رہا۔ اس گریے کی کیفیت میں میری ایک عجیب کیفیت بنی، کسی نے آ کے ایک نورانی شخصیت میرے سامنے میرا نام لیا اور کہا علی اکبر، بہت بڑے علماء میں سے، کہا علی اکبر آنکھیں کھولو۔ میں نے آنکھیں کھولی، کہا تم نے مانگا ہے تو یاد رکھو، جاؤ اگر تمہیں چاہیے نا سب سے عظیم چیز جس کے نتیجے میں تم خیر کا کام کر سکو اور ہمارے ماننے والوں کے درمیان خیر تقسیم کر سکو، تو یوں کرو کہ رجب کے مہینے کی 9 تاریخ ہمارے اس عظیم شہید کی تاریخ ہے جس کو ہم اہل البیت علی الاصغر کہتے ہیں۔ جاؤ اس دن جشن مناؤ، اور اس جشن کے نتیجے میں اس علی اصغر کو اپنے اور خدا کے درمیان شفیع بناؤ، اور مانگو، دیکھ لو اللہ تمہیں وہ دے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ علی اصغر وہ ہستی ہے، اس لیے علی اصغر کے حوالے سے ہمارے ہاں روایات موجود ہیں کہ علی الاصغر کو باب الحوائج کہا گیا ہے۔ عمر میں کم، قد میں بچے، لیکن روح میں اس عالم سے بڑی روح، اپنے مقام اور مرتبے کے حوالے سے عظیم ترین ہستی۔ روحوں کی عمریں میٹر نہیں کرتی، شعور میٹر کرتا ہے۔ علی اصغر اس مقام کے حامل، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اسی ولایت کے ضمن میں عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے 3 بیٹے دیے۔ کون کون سے؟ علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر۔ ہم علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر کہتے ہیں۔ کوئی اور بیٹا تاریخ میں جو معتبر تاریخ ہے وہاں پر مذکور نہیں ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا اللہ نے آپ کو 3 بیٹے دیے اور آپ نے تینوں کے نام علی رکھ دیے، کیا آپ کو دنیا میں کوئی اور نام نہیں ملا؟ فرمایا کہ دیکھو امویوں نے میرے بابا علی کا نام مٹانے کی جتنی کوشش کی ہے اس کے مقابلے میں میرا فرض بنتا تھا کہ میں علی کے نام کو زندہ رکھوں، اس لیے اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا تو 100 کے نام علی رکھتا۔ یہاں پر رکھا علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ علی اکبر وہی معروف علی اکبر جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، علی اوسط یعنی امام زین العابدین، علی اصغر یعنی چھوٹے اصغر، چھوٹے علی۔ یہ علی الاصغر وہ ہستی ہے جن کی شہادت بھی بڑی عجیب و غریب ہے اور اس کا اثر بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ جب آخری شہید بھی دنیا سے اٹھ گیا
اور حسین اکیلے تھے اور میدان کارزار میں تھے. روایات مختلف ہیں کہ جب وہ سامنے والے لشکر کو دعوتیں دے رہے تھے تو آپ کے کان میں خیمے سے رونے کی بلند آواز پہنچی. حسین ابن علی پلٹے, خیمے کی طرف آئے, قریب آئے. جب خیمے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ یہ بچہ رو رہا ہے اور اہل البیت مخدرات عصمت و طہارت بیان کر رہی ہیں, مولا آپ کی صدائے استغاثہ, آپ کی مظلومیت. یہ بچہ کافی دیر سے رو رہا ہے. آپ نے اس بچے کو اٹھایا, میدان کارزار کی طرف آئے, میدان میں کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد اس لشکر باطل کے سامنے اس بچے کو بلند کیا. بلند کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ لوگوں, تمہاری دشمنی مجھ حسین ابن علی سے ہے. سامنے تمہارے فرات کا پانی بہہ رہا ہے. یہ معصوم بچہ 3 دنوں سے تم نے ہم پر پانی بند کیا ہوا ہے. اس کی والدہ کا دودھ خشک ہو چکا ہے. یہ بچہ پیاسا ہے, آؤ چند قطرے پانی کے اس بچے کو پلا دو. یہ بچہ پیاسا ہے, اس کی پیاس بجھے گی. یہ جو فرات کا پانی ہے اس سے جانور بھی پانی پیتے ہیں, اس سے حیوانات بھی پانی پیتے ہیں. اس پانی میں کوئی کمی نہیں ہوگی اگر میرا علی اصغر چند گھونٹ پی لے. لیکن ایسا نہیں ہوا. جب ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ ایک شور اٹھا لشکر یزید میں کہ اس بچے کا کام تمام کر دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے لشکر یزید کے حوصلے پست ہو رہے ہیں اور ان میں 2 طبقات جنم لے رہے ہیں. ایک کہہ رہا پانی پلاؤ اور دوسرا کہہ رہا پانی نہ پلاؤ. اس کیفیت میں حسین ابن علی نے بعض مورخین کے مطابق ایک عجیب کام کیا. اس بچے کو صحرائے کربلا میں زمین پر رکھا اور رکھنے کے بعد خود چند قدم پیچھے ہٹے اور ہٹنے کے بعد فرمایا, او یزید کے لشکر والوں, اگر تمہیں خوف ہے کہ حسین پانی پی جائیں گے تو یہ بچہ تمہارے سامنے ہے, چند قطرے اس بچے کے منہ میں ڈال دو, اس بچے میں نئی زندگی آ جائے گی. یہ بچہ روتا رہا لیکن لشکر اشقیاء کو رحم نہیں آیا. حسین ابن علی نے بچے کو اپنی آغوش میں اٹھایا. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بچے سے فرمایا کہ بیٹا اس لشکر کو ذرا بتاؤ کہ تم پیاسے ہو. اس بچے نے کیا کیا؟ اپنی زبان نکالی, اپنے خشک ہونٹوں پر یہ بچہ زبان پھیرنے لگا. جب یہ منظر دیکھا تو ہرملہ کو حکم ہوا ایک تیر کمان سے خارج ہوا. اب کربلا میں جس طرح کے تیر استعمال ہوئے ہیں ان پر ذرا غور کریں. کربلا میں 3 طرح کے تیر استعمال ہوئے ہیں, سنگل پھل والا, ڈبل پھل والا اور 3 پھلوں والا. وہ جو سنگل پھل والا ہے وہ انسان کے جسم سے پیوست ہو جاتا, سوراخ کرتا, نکل جاتا. ڈبل پھلوں والا انسان کے جسم کو کاٹتا. لیکن وہ جو 3 پھلوں والا ہے, 3 پھلوں والا تیر ہمیشہ اس کے لیے استعمال ہوتا جو سب سے زیادہ طاقتور ہو اور اس کو کوئی اور گرا نہ سکے. اب ہرملہ نے یہ 3 پھلوں والا تیر کمان پر چڑھایا اور جیسے ہی وہ تیر کمان سے نکلا یہ گول دائرے میں گھومتا ہوا آیا, گلو یہ علی اصغر سے ٹکرایا. لیکن کس طرح سے کہ گردن کو کاٹتا ہوا بازوئے حسین ابن علی کو زخمی کر گیا. اور جب یہ خون کا فوارہ اٹھا تو منظر یہ تھا کہ حسین ابن علی نے اپنے چلو میں اس خون کو لیا. ایک دفعہ خون زمین پر گرنے لگا. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آواز آئی, حسین ابن علی اس خون کو زمین پر گرنے نہ دیجئے, زمین فصل اگانا بند کر دے گی. حسین ابن علی نے اس خون کو آسمان کی طرف پھینکا. بعض روایات میں ہے کہ یہ خون واپس نہیں آیا, اس خون کو اپنے چہرے سے ملا. اب منظر کشی کی ہے روایات نے اور تاریخ نے کہ یہ بچہ جب اس کی گردن کٹی تو اس پیاس کی کیفیت میں یہ بچہ اپنی جگہ تھر تھرا رہا تھا. تیر کے لگتے ہی یہ بچہ ہوا میں اڑا, زمین پر گرا. منظر ایسا تھا کہ جیسے کسی مچھلی کو آپ پانی سے نکال کر خشکی میں پھینکیں, وہ مچھلی پہلے اٹھتی ہے, تڑپتی ہے, جسم اس کا ہلتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ اس کا جسم بے جان ہو جاتا ہے, لیکن آخری منظر یہ ہوتا ہے کہ وہ مچھلی آہستہ آہستہ اپنے لب کھولتی ہے, بند کرتی ہے, کھولتی ہے, بند کرتی ہے. حضرت علی اصغر کی یہ کیفیت تھی کہ وہ وقت آیا
جب آہستہ آہستہ اس معصوم بچے کے ہونٹ کبھی کھلتے کبھی بند ہوتے، اب وہ وقت آ گیا کہ بچے کا دم نکل گیا، بچہ شہید ہو گیا۔ حسین ابن علی نے اس بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اس کے خون سے اپنے چہرے کو رنگین کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بار الہ، میں اس معصوم کے خون آلود چہرے کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اس بچے کو لیا۔ اب مورخین نے لکھا ہے کہ خیمے کے قریب آئے، یہ واقعہ اور کہانی پوری داستان حمید ابن مسلم نے بھی نقل کیا ہے، کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا حسین خیمے کے قریب پہنچے، پھر اس کے بعد رک گئے، پھر اس کے بعد واپس آئے، پھر اس کے بعد دوبارہ گئے، پھر رکے، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ گئے، رکے، واپس آئے، 7 بار سامنے گئے، واپس آئے۔ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی کہ حسین کو حیا آ رہی ہے اور شرم آ رہی ہے کہ کس طرح سے اس بچے کی اس ماں کے سامنے اس معصوم بچے کا کٹا ہوا گلا اور کٹا ہوا سر لے کر اندر داخل ہو۔ لیکن آخر کار 7ویں بار نمت باندھی، خیمے میں داخل ہوئے۔ لیکن منظر کیسا ہے، منظر کیسا ہے؟ جب خیمے میں داخل ہوئے تو اس ماں نے اس بچے کے چہرے کو دیکھا، اس بچے کے سر اقدس کو دیکھا، اس کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھا، ایک چیخ نکلی اور ایک جملہ کہا، سمندر کے پانیوں کو اس جملے سے آگ لگ جائے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا امثلک من ونہر امثلک ینہر یا بنیا، اے میرے ننھے سے شہزادے، کیا تم جیسے معصوم بچے کو اونٹ کی طرح سے ذبح کیا جاتا ہے؟ اب منظر یہ تھا کہ علی اصغر کی والدہ رباب نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا۔ اب کیفیت یہ ہے کہ حسین آئے صحرائے کربلا میں، تاریخ میں یہ واحد جنازہ ہے جس کو حسین ابن علی نے زمین کھود کر زمین میں دفنایا ہے، اور دفنانے کے بعد اٹھے ہیں۔ جب پوچھا گیا بعض علماء سے کہ وجہ کیا تھی، کہا کہ حسین سمجھتے تھے کہ اس معصوم بچے کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو، ننھا سا بچہ ہے، لہٰذا اس کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا تاکہ اس کا سر الگ کر کے نیزوں پر نہ چڑھایا جائے۔ لیکن ظالموں نے عصر عاشور اور 11ویں محرم کو کیا کیا؟ خیمے حسین کے سامنے جہاں پر یہ ننھی سی قبر موجود تھی، اس کی کھدائی کی، اس معصوم لاشے کو نکالا اور وہاں سے سر اٹھا کر اس سر کو حسین کے سر کے ساتھ نیزے پہ چڑھایا۔ اب ذرا اس ماں کی کیفیت دیکھیے، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب تک یہ ماں زندہ رہی کبھی بھی دھوپ سے سائے میں نہیں آئی۔ پوچھا جاتا اصغر کی ماں رباب آپ کیوں سائے میں نہیں رہتی؟ جواب میں فرماتی جس کا ننھا سا علی اصغر اونٹ کی طرح سے ذبح کیا گیا ہو، وہ ماں کیسے سائے میں رہ سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جب یہ مدینہ پہنچا قافلہ، تو مدینہ پہنچنے کے بعد اشراف مدینہ نے دعوت دی، مجلسیں ہو رہی تھیں۔ ان مجلسوں میں ایک دن جب ایک اشراف اور قبیلے کی سردار کی بیوی اس گھر میں داخل ہوئی جس میں زینب موجود ہے، جہاں پر فرش عزا بچھی ہوئی ہے، تو اس نے دیکھا سامنے صحن میں ایک سیاہ رنگ کی خاتون تشریف فرما ہے اور رو رہی ہے۔ جب قریب گئی، چہرہ دیکھا تو سمجھی کوئی کنیز ہے۔ کہا اے کنیز جاؤ سائے میں بیٹھ جاؤ، تپتی دھوپ میں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ جیسے ہی یہ آواز زینب کے کانوں تک پہنچی نا، زینب ایک دفعہ اٹھی، جلال میں فرمایا کہ اے قریش کی عورت، تم نے کس کو کہا کنیز؟ کہا کیا مطلب؟ کہا تمہیں نہیں معلوم یہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ میرے بھائی حسین کی زوجہ رباب ہے۔ کہا پھر دھوپ میں چہرہ اس طرح سے؟ کہا کہ جب سے ان کا علی اصغر شہید ہوا کربلا میں، اس وقت سے آج تک یہ دھوپ سے سائے میں نہیں آئی، ہمیشہ دھوپ میں رہی، اور اس طرح سے ان کی یہ کیفیت بنی ہے، یہ ہمیشہ روتی ہے اور علی اصغر کو یاد کرتی ہے اور ماتم کرتی ہے اور کہتی ہے جس کا علی اصغر اونٹ کی طرح سے لہر کیا گیا ہو، وہ ماں سکون سے سائے میں نہیں بیٹھ سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔